رہے تاکہ دوبارہ جب مجھے ضرورت پڑے تو میں اسی کو ہی دوبارہ سے لے سکوں. تو میں کی بورڈ سے کنٹرول ایس پریس کروں گا. اگر یہ کسی کو سمجھ نہ آئے تو یہ فائل میں آ کے آپ سیو پر کلک کر دیں گے. سیو پر کلک کیا تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ فائل کہاں سیو کرنی ہے. سیو ڈاکومنٹس ایز، یہ ڈیسک ٹاپ آ رہا ہے. اگر آپ ڈیسک ٹاپ پر سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کوئی بھی نام لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یوں سیو کر دینا. اب یہ میں نے سیو کر لیا. اب جب مجھے دوبارہ ضرورت پڑے گی تو میں یہ فائل میں آؤں گا، تو جس نام کی فائل مجھے چاہیے میں اس پر کلک کروں گا تو یہ میرے سامنے جو لکھا ہوا ہے وہ آ جائے گا. اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے، جب آپ نے ایک ورک جو ہے وہ سیو کیا، اس کے بعد کنٹرول این کرنے کے بعد اسی ورک کو دوبارہ سے آپ لے کے آتے ہیں یوں اس میں، تو یہ دیکھیے یہ آ گیا. تو دوبارہ سے جب آپ نے صرف کنٹرول ایس کرنا ہے، پھر آپ نے اس میں دوبارہ جا کے سیو یا کچھ بھی نہیں کرنا. جیسے جیسے کمپوزنگ کرتے جائیں کنٹرول ایس پریس کرتے جائیں. ٹھیک ہے، صرف کنٹرول ایس. اب یہ فائل اسی نام سے سیو ہو چکی ہے. دوبارہ آپ کو سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ اس کو میں کنٹرول ایس کروں گا، دوبارہ نہ مجھے نام دینے کی ضرورت اور نہ ہی دوبارہ کچھ اور کرنے کی ضرورت. اگر مجھے یہ والی فائل نہیں چاہیے بلکہ نیو لینی ہے تو پھر میں دوبارہ سے اس کو یوں کروں گا. اب میں جب کنٹرول ایس کروں گا تو اب مجھ سے وہ نام مانگے گا کہ یہ آپ نے اب کس نام سے سیو کرنی ہے. یہ تو ہو گیا ان پیج کا. اسی طرح آپ کورل میں آ جائیں. کورل میں آنے کے بعد یہ آپ نے ایک ڈیزائن کریٹ کر لیا. ڈیزائن کریٹ کرنے کے بعد یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کریں ان پیج میں یا کورل میں تو 2 یا 3 کمانڈز جب اپلائی کر لیں. ان پیج میں اگر 2-3 چیزیں آپ لکھ لیں تو اس کو فوری طور پر سیو کرنا شروع کر دیں. جیسے جیسے 2-2 3-3 4-4 لفظ لکھتے جائیں اس کو کنٹرول ایس بار بار کرتے جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے ہاں لائٹ چلی جاتی ہے تو جتنا ورک آپ نے کیا ہوگا وہ کم از کم سیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کورل ڈرا میں ہے، یہ ڈیزائن آپ نے کریٹ کر لیا. اب اس ڈیزائن کو ہم کنٹرول ایس کرتے ہیں تو یہ دیکھیے وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں سیو کرنا. میں ڈاکومنٹس میں ڈیسک ٹاپ پر یا کسی بھی جگہ پر اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو میں کسی بھی نام سے یا جو فائل میں بنا رہا ہوں، اگر کسی کمپنی کی بنا رہا ہوں تو اس کمپنی کے نام سے سیو کروں گا. اگر کسی ایک آدھے کسٹمر کی بنا رہا ہوں تو اس کسٹمر کے نام سے سیو کروں گا. اور اگر میں نے لوگو بنایا ہے تو جس ادارے کا لوگو بنایا ہے اس ادارے کے نام سے سیو کروں گا. اور اگر کسی نے الفابیٹ میں سے لوگو بنوایا ہے تو اس الفابیٹ کا میں لوگو بنا کر اس الفابیٹ کے پہلے جو الفابیٹ ہوگا اس الفابیٹ سے میں سیو کروں گا. ٹھیک ہے. جب جیسے میں نے مثال کے طور پر یہ وزٹنگ کارڈ بنایا اور یہ وزٹنگ کارڈ ہے، کسی کا بھی نام لے لو، میرا نام ہی لے لیں آپ. ٹھیک ہے، یہ میں نے نام لکھ لیا. اب میں اس کو سیو کر دیتا ہوں. اب میں اس میں مزید ورکنگ کرتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ مطلب میں ایک ہی پیج پر مختلف کام کر رہا ہوں. اب میں نے اس کو صرف کنٹرول ایس کرنا ہے. جیسے ہی کنٹرول ایس کروں گا یہ سارا میرے پاس سیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوگی 2 چیزیں. اسی میں ہی اگر آپ اب یہ دیکھیں، اس کو میں ختم کرتا ہوں. جب میں یہاں فائل میں آؤں گا تو اوپن ریسنٹ میں جا کے یہ غلام اللہ کے نام سے میں نے چونکہ ابھی فائل بنائی تھی، اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ میرے پاس وہی فائل جتنی میں نے بنا لی تھی وہ آ گئی ہے. یہ ہو گیا کام کو سیو کرنے کا طریقہ. اور جے پی جی بنانے کا طریقہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا.
ایک ٹول مزید دیکھ لیں، یہ آپ نے یہ سرکل لگا لیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس سرکل کے ارد گرد کچھ ورڈنگ جو ہے وہ گھومے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ انگلش صرف کمپوز کریں گے. لکھائی دونوں طرح کی گھوم جاتی ہے. فی الحال آپ کی آسانی کے لیے صرف انگلش راؤنڈ کروانا سکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میں نے انگلش کا اس کی میں نے کاپی کر لی اور یہ میں نے اوریجنل رکھ لیا. اب میں کیا کرتا ہوں، اس لکھائی کو صرف میں سلیکٹ کروں گا اور یہ ٹیکسٹ میں آ جاؤں گا. ٹیکسٹ میں آنے کے بعد آپ یہ دیکھیے ٹیکسٹ فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ، اس پر میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں پہلے میرے پاس ماؤس اس طرح کا ہے، مطلب بالکل جیسے ماؤس ہوتا ہے ویسا ہے. اس پر میں نے کلک کیا، ٹیکسٹ پر آیا. ٹیکسٹ پر آنے کے بعد فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ، اس پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر بھی گھوم رہی ہے اور اس کے اندر بھی لکھائی گھوم رہی ہے. یوں جیسے جیسے میں اس کو گھماتا رہوں گا یہ گھومتی جائے گی. مطلب جتنی ضرورت ہے آپ کو لکھائی گھمانے کی آپ اتنی گھما لیں، اتنا اس کو بڑا کر لیں اور اتنا ہی اس دائرے سے دور یا قریب کر لیں. اب یہ میں نے لکھ لیا، یہ گھوم بھی گیا. اب یہ جو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نیچے سے اس طرف کو گھومے. دوبارہ میں ٹیکسٹ پر جاتا ہوں اور پھر ٹیکسٹ ٹو پاتھ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گھوم تو رہا ہے لیکن اسی رخ پر جس رخ پر پہلے ہے. یہ دیکھیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، یہ دوسری طرح گھومے. اب دوسری طرح گھمانے کے لیے کیا کریں گے، یہ بالکل سیدھا ہے، اس کو ہم یہاں سے الٹا کر دیں گے، یہاں سے میرر ہاریزونٹلی. ٹھیک ہے، اب اس کو سلیکٹ کیا، ٹیکسٹ کیا اور فٹ ٹو پاتھ کر دیا. یہ دیکھیں یہ ابھی دوسری طرف سے الٹا ہو گیا. اس کو ہم یوں کر کے تیسری اس کی آپشن میرر ورٹیکلی جو ہے، پہلی اس کی آپشن ہے میرر ہاریزونٹلی اور دوسری آپشن ہے میرر ورٹیکلی. پہلے ہاریزونٹلی کر لینا ہے پھر ورٹیکل کر لینا ہے. اس کے بعد آپ ٹیکسٹ میں آئیں گے تو یوں اس کو ٹیکسٹ فٹ ٹو پاتھ کر دیں گے. یہ دیکھیں اب یہ اس طرف سے بھی لکھائی آ گئی ہے اور دوسری طرف سے بھی لکھائی ہمارے پاس موجود ہے. اس کو آپ جیسے اس کو باہر رکھا ہوا ہے ایسے ہی اس کو بھی ہم باہر رکھ سکتے ہیں، اندر بھی رکھ سکتے ہیں، باہر بھی اس کو کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ایک چیز اور دیکھ لیں، یہ پوائنٹ لائن ہے. یہ چوتھے نمبر پر جو ٹول بار میں ہے اس میں یہ پوائنٹ لائن ہے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ لائن پر آپ کلک کریں اور کنٹرول کی مدد سے ایک لائن ڈرا کر لیں. کنٹرول کی مدد سے ایک لائن ڈرا کر لیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ لائنیں ہمیں کافی ساری چاہیے، جیسے سوالیہ پیپر میں یا اردو کے دستے پر یا اردو کی کاپی پر جیسے لائنیں لگی ہوتی ہیں آپ کو بھی وہی ساری لائنیں چاہیے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس لائن کو یوں کاپی کر لیں، نیچے لے آئیں. کاپی کرنے کا طریقہ وہی، لا کر رائٹ کلک کر دیں. یہ کاپی ہو گیا. اس کے بعد آپ یہاں یہ کمانڈ ہے شیڈو ٹول کے نام سے، جو فرسٹ پر ہوگا وہ شیڈو ٹول، اس کے ساتھ ہی بالکل چھوٹا سا ایرو کا نشان ہے. اس ایرو کے نشان پر کلک کریں گے تو یہ کاؤنٹر ٹول اور بلینڈ، پہلے نمبر پر شیڈو، دوسرے نمبر پر کاؤنٹر اور تیسرے نمبر پر بلینڈ. آپ نے بلینڈ والے آپشن پر کلک کرنا ہے اور اس لائن پر لا کر یہاں ڈرا کر دینا ہے. یہ دیکھیں یہ لائنیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اب ان لائنوں کی تعداد یہ اوپر سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے 50 لائنیں چاہیے، اب یہ 52 لائنیں ہوگی، ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی، اور 50 ہم نے لگائی. یہاں اگر ہم 48 کر دیں گے تو اب ایک اوپر والی ایک نیچے والی، ٹوٹل یہ 50 ہوگی. اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ہم 15 کر دیتے ہیں، ایک اوپر والی ایک نیچے والی اور درمیان میں جو ہے وہ 15 ہیں.
تو یہ آج کا سبق انتہائی آسان اور مختصر سا تھا. یہ میں یہاں اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ جو ٹول آپ کو پیچھے پڑھا چکا ہوں وہ آپ ریپیٹ کریں، ان پر مزید سے مزید پریکٹس کریں. جب تک آپ ان پر پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ کو آگے لے کر جانا مجھے لگ رہا ہے کہ فضول حرکت ہے، کیونکہ جب تک پیچھے والا کور نہیں ہوگا تب تک آگے والے کو ہم کیسے کور کریں گے. تو میں تو آگے پڑھاتا جاؤں گا، جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو آپ کے لیے پہلی کلاس کیا اور تیسری کلاس کیا، یا پہلی کلاس کیا اور 20ویں کلاس کیا، یہ تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر آپ کے لیے تو یہی ہے کہ جب پچھلا سمجھ آئے گا تو آگے چلیں گے. ہاں جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں، بالکل نئے ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. اور اگر جنہوں نے پہلے کچھ سیکھا ہوا ہے، کچھ سمجھا ہوا ہے، ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے اپنے کام کے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہاں تک ہمیں آتا ہے، یہ کمانڈ کیسے آئے گی، یا یہ چیز ہم اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے ہو نہیں رہی، تو آپ اس چیز کے متعلق بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.